بسم الله الرحمن الرحيم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. اللهم صل على محمد محترم اور معزز سامعین اکرام، یہ رسول السلام کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، اور یہاں تک کہ بعض علماء اس حدیث پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے ان لقتل الحسین حرارہ، بے شک امام حسین کی قتل کی وجہ سے جو مومن کے دل میں ایک حرارت رچ اور بس گئی ہے، وہ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ امام حسین کی محبت کہاں پہ آئے گی؟ ایک ظرف ہے، ہوتا ہے مظروف، کس شے کے اندر آنا چاہیے، کس چیز کی محبت، پتہ نہیں انسان محبت تو جس شے کے اندر محبت آنا ہے اس چیز کو بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے فی قلب مومن کے دل میں۔ اور اس کے اندر بڑی بحث کی گئی، کسے کہتے ہیں مومن؟ جس طرح سے ہمارا ظاہری لحاظ کلمہ پڑھا جاتا ہے تو ہر بچہ کہتا ہے کلمہ میں کیا؟ انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے انسان 360 خداؤں کی نفی کرے نہیں کرے، یعنی اپنے جس خداوند عالم نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے، اس دل کے اوپر جو ہے، اس دل کے اندر جو ہے، اس دل میں غیر خدا کی محبت کو باہر نکال دیا جائے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ انسان اسکین کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس کے بعد الا اللہ کہتا ہے، یعنی جب تک انسان کے دل و دماغ کے اندر غیر خدا کی محبت ہوگی، خداوند عالم کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں نہیں، اللہ پاک ہے، رسول پاک ہے، پنجتن پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے۔ جب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تمام اشیاء اللہ بھی پاک، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کریم بھی پاک، اور جس کے بعد جو کہا جائے پنجتن بھی پاک، جس کو ہم مانتے ہیں تو یہ قلب سلیم میں آئے گا، قلب پاک میں آئے گا جب انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہوگا۔ جب کہتے ہیں نہیں، اسی لیے حدیث میں روایت میں کیا ہے، قرآن کریم میں باقاعدہ کہا جا رہا ہے ما جعل اللہ لرجل، خداوند عالم نے قرار نہیں دیا ہے کسی انسان کے سینے میں دو دل، یعنی ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے، وہ دھڑکے تو اللہ کے لیے، وہ دل کے اندر اگر کوئی شے پائی جائے تو اللہ کے لیے، یعنی اسی لیے کہتے ہیں دل جو ہے وہ کیا بادشاہ ہے، دل جو ہے وہ سلطان ہے۔ اور عزیزو یہ ایام عزا جو چل رہا ہے ہمارے لیے، ایام عزا، اور اس کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ ہم ایام عزا کے اندر جب امام حسین کے فرش پر بیٹھیں تو حور بن کر بیٹھیں،
یعنی اپنے آپ کو جب آ رہے ہیں مولا ہم گنہگار جس طرح سے جائیں تو پاک و پاکیزہ ہو کے مثال دی جاتی ہے. مثلا ایک مریض ہے جب کسی ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے اپنے معالجے کے لیے اپنے علاج کے لیے جاتا ہے اور جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دوا لیتا ہے. اب اس کے بعد گھر والے پوچھتے بھائی کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. جو آپ دوا کھا رہے پیسہ لگا رہے وقت لگا رہے جا رہے آ رہے سرمایہ لگا رہے کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اگر فائدہ ہو رہا ہے اگر دوا کھانے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر اچھا ہے دوا بھی اچھی مل رہی ہے. لیکن اگر ہم فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ مرض کون سا مرض ہے ڈاکٹر کو بدلنا پڑے گا. لیکن عزیزو یہ فرش عزائے امام حسین ہے. یہاں پر آنے کے بعد انسان کو اپنا آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کب سے آباء و اجداد کے دور سے مجلس حسین ہو رہی ہے فرش عزا بچھ رہی ہے. آیا کچھ بدلاؤ آیا کچھ چینجنگ آئی کہ کچھ انقلاب آیا کہ نہیں وہی جو ہمارے رسم و رواج ہے اسی لحاظ سے ہم چل رہے ہیں. اگر ہم معلوم یہ ہوا اگر اسلام رسمی ہو گیا ہے رسم و رواج میں ہو چکا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے بلکہ اس کو عبادت سمجھے. یہ عزم حسینی ہے. یہ حسین کو ماننا یعنی اپنے اندر کی تمام انانیت کو باہر نکال دینا ہے. اور اسی امام حسین کا نام جب لیا جائے تو ہم نے بہت سی جگہ پر دیکھا گیا ہے نام حسین جب لیا جاتا ہے تو بعض جگہ یہ بھی ریسرچ ہوا ہے پانی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے پانی کا رنگ بدل جاتا ہے. اگر ہم ایک مدت سے حسین حسین کہہ رہے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اوپر جو ہے اس ذہنیت کے اوپر ہماری پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے اور ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے. یعنی کل سے آج کا دن ہمارا بہتر ہو. 10 محرم جب آئے اور آنے کے بعد اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے کہ خود مولا ہمارے سلام کا جواب تب تو معلوم ہوگا کہ ہم امام حسین کے مقصد کے ساتھ ہیں. جو امام حسین نے فرمایا تھا میں مدینے سے اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کے دین کی اصلاح کر سکوں. بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے عزیزو اور اگر ہم اور آپ غم حسین میں بیٹھ کر ایک قطرہ آنسو بھی انسان امام حسین کے نام پر بہاتا ہے نا تو ایک قطرہ آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے توانائی پائی جاتی ہے عزیزو. یہ قطرہ اور تمام کے تمام جہنم کی آگ کو خاموش کر سکتا ہے. اور اسی لیے کسی نے پوچھا امام سے پوچھا مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ محرم کی اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں. امام نے فرمایا اس لیے محرم کی اتنی اہمیت ہے فضیلت ہے. امام کے گھروں میں عزا خانہ سجتا تھا. امام فرش عزا بچھاتے تھے سرمایہ لگاتے تھے. امام اپنے مداح کو روضہ خان کو بلاتے تھے تاکہ امام حسین کی عزاداری بند نہ ہونے پائے. اور امام نے پوچھا کہ مولا بتائیے کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں. امام سے فرمایا امام رضا نے جواب دیتے اس لیے عزاداری اس طرح تم غدیر کو بھول گئے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم محرم کو بھول جاؤ.